جی بالکل ناظرین، 9 مئی کے ٹرائل کا حتمی مرحلہ جو ہے وہ اس وقت کوٹ لکھپت میں جاری ہے، اور اس وقت جو کمرہ عدالت ہے، کمرہ عدالت کا ماحول جو ہے وہ بہت زیادہ گرم ہو چکا ہے۔ عبدالجبار ڈوگر جو کہ ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل ہیں، جو سرکار کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، جو پولیس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، جو اس مقدمے میں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو ہے وہ دلائل دے رہے ہیں، وہ گرج رہے ہیں، وہ برس رہے ہیں اس وقت، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ 3 دن سے مسلسل پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء دلائل دے رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، مجھے موقع نہیں دیا گیا، آج میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو جج صاحب کی جانب سے کہا گیا بالکل آپ بات کریں، اور جتنی دیر آپ بات کرنا چاہتے ہیں، دلائل دینا چاہتے ہیں، آپ کو مکمل طور پر اجازت ہے۔ تو ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل جو ہیں وہ 2 سے 3 گھنٹے ہو چکے ہیں، وہ مسلسل دلائل دے رہے ہیں۔ وہ ان تمام پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو نشاندہیاں کی گئی کہ اس ٹرائل کے دوران، اس جرا کے دوران جو ہیں وہ بلنڈرز اور جو خاص طور پر سازش کا مرکزی گواہ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بات جو ہے کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف ہے وہ سوشل میڈیا پر اب سامنے آتا ہے، لیکن جو سرکار کا موقف ہے وہ نہیں سامنے آ رہا، اور آج میں کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میں بتاؤں گا کہ سازش کا مرکزی گواہ بالکل درست ہے، میں بتاؤں گا کہ وہ جو گیا تھا اس میں اس کو کس کی طرف سے اجازت دی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں بتاؤں گا کہ یہ 9 مئی کی سازش ہے کیا، تو اس کے اوپر انہوں نے بڑی ڈیٹیل کے اوپر جو ہے وہ دلائل دے رہے ہیں، اور اس وقت ایک مکمل شیلڈ بنے ہوئے ہیں۔ جو گواہان جنہوں نے بیانات دیے، جن کے بیانات پر جرا ہوئی، اس پر جو ہے مکمل طور پر اب دلائل دیے جا رہے ہیں، شیلڈ بن کر جو ہے وہ ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ دیتا ہوں، کیونکہ عدالت کے اندر جو ہے وہ میڈیا کی پابندی آج پھر جو ہے وہ بند ہے۔ میں نے بتایا تھا پچھلے ویلاگ میں کہ برہان معظم ملک نے بڑی کوشش کی، پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے، رہنماؤں نے بڑی کوشش کی، لیکن میڈیا کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ تو اب ایک ایسا مجاہد ہے، بلکہ ایک ایسے مجاہد ہیں جو ہمیں پل پل کی خبر جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ عدالت کے اندر کیا ہو رہا ہے، عدالت کے اندر کون کیا بات کر رہا ہے، عدالت کے اندر کون کون سے لوگ موجود ہیں، کمرہ عدالت کا ماحول کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں۔ گو کہ ابھی ٹرائل جاری ہے، تھوڑا سا وقفہ یا تھوڑی سی دیر ضرور ہوتی ہے، لیکن میں آپ کے سامنے جو ہے وہ اب جو خاص طور پر جو باتیں کی ہیں عبدالجبار ڈوگر نے، ایک تو انہوں نے کہا کہ جو 400 گز والی بات ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جرا کے دوران حسام افضل کی زبان پھسل گئی تھی، اور زبان پھسلنے کی وجہ سے ان کے منہ سے 200 میٹر نکلا، یعنی جو لفظ انہوں نے استعمال ان کا یہ 400 گز، انہوں نے 200 میٹر کہا تھا۔ اب وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ یہ تقریباً 20 فٹ کا فاصلہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کی زبان پھسل گئی، یعنی جو بات اسے 400 گز والی کی تھی اس کے کاؤنٹر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ زبان پھسل گئی تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو سازش کے اس حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ وہ 7 مئی کو گیا، 9 مئی کو گیا، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ریکارڈ ہے اس کے مطابق صرف 7 مئی کو حسام افضل جو ہے وہ زمان پاک کے اندر گیا، وہاں پر اس نے یہ سازش سنی، اور پھر اس سازش کے حوالے سے جو ہے وہ دلائل دے رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کو سازش کی گئی، اداروں کے خلاف سازش کی گئی، فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچایا گیا، جو شہداء کی یادگاریں ہیں انہیں جلایا گیا، انہیں شہید کیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ اس حد تک پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے اندر جو ہے وہ اشتعال دلایا گیا کہ جہاں پر عسکری نام آیا تو اس کو بھی جو ہے وہ جلا دیا گیا، یعنی عسکری ٹاور جو ہے وہ پاکستان آرمی کا ٹاور، ان کی ملکیت نہیں ہے یا وہ تنصیبات نہیں ہے، لیکن اس کو بھی صرف اس لیے جلایا گیا کہ وہ اس کا نام جو ہے وہ عسکری ٹاور تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا، جو پولیس اہلکار تھے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ پھر وہ یہ بتاتے ہیں کہ حقائق کو مس کر کے پیش کیا جا رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء جو ہیں وہ حقائق کو مس کر پیش کر رہے ہیں، جبکہ ملٹری ٹرائل کے دوران ان کے تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ثابت ہوئیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ انہیں سزا دی گئی، اور اس وقت بھی ان کے لوگ جو ہیں وہ سزا انہیں ملی ہوئی ہے۔ اچھا، عبدالجبار ڈوگر یہ کہتے ہیں کہ 22/4/2022 کو ایک حکومت کو جائز طریقے سے ہٹایا گیا،
جس کے بعد یہ سارا معاملہ شروع ہوا. یعنی اب جو پروسیکیوشن ہے وہ حکومت کی ترجمان بھی بنی ہوئی ہے اور ترجمان بن کر یہ طے کر رہی ہے, یہ فیصلہ کر رہی ہے, فیصلہ دے رہی ہے کہ جو حکومت تھی اس کو جائز طریقے سے ہٹایا گیا. اور اس کے بعد یہ سارا معاملہ شروع ہوا. میں کچھ چیزیں اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس وقت عبدالجبار ڈوگر جو ہیں وہ عدالت کے سامنے کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ سامنے رکھ رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو 9 مئی کے گواہان ہیں انہوں نے سوشل میڈیا دیکھا اور پی ٹی آئی کی قیادت کو پھر نامزد کیا. تو جج صاحب نے جو ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ گواہان جو کیا ان گواہان کو تفصیل بتایا گیا تھا کہ سائٹ دیکھا یا کس سائٹ پہ دیکھا یا کس اکاؤنٹ کو انہوں نے دیکھا. یعنی جج صاحب جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر چلیں آپ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ان لوگوں کو اشتعال انگیزی کرتے ہوئے دیکھا تو پھر انہیں نامزد کر دیا گیا جو گواہان ہیں. اب ان سے یہ پوچھا جج صاحب کہ کیا کس سائٹ پہ دیکھا تھا, کون سے سوشل میڈیا پر دیکھا تھا, تو جس میں ڈی پی جی جو ہیں ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل کہتے ہیں نہیں ان گواہان نے ایسی کوئی تفصیل بیان نہیں کی. دیکھیں جب آپ کسی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں تو پھر آپ نے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے, تمام انیکسز جو ہیں وہ اس کے ساتھ ملانے ہوتے ہیں. صرف آپ یہ کہہ دیں کہ ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھا یہ اشتعال دلا رہے تھے تو پھر آپ نے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ کیا وہ سوشل میڈیا الیکٹرانک میڈیا تھا, وہ فیس بک تھا, وہ ٹویٹر تھا, وہ ایکس تھا, وہ انسٹا تھا, وہ کون سا سوشل میڈیا تھا. ایک پھر آپ نے اس اکاؤنٹ کو جو ہے وہ ثابت کرنا ہے, پھر آپ نے اس اکاؤنٹ کی فرانزک کروانی ہے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ کسی بھی ملزم کو سزا دلوانے کے لیے پروسیکیوشن کے لیے سب سے اہم ہوتی ہیں. جب نہ فرانزک ہوا, نہ کوئی اکاؤنٹ کا نام ہے, نہ کوئی سائٹ کا نام ہے, تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل خود مان رہا ہے. جب جج صاحب نے کہا کہ آپ یہ بتائیں, آپ یہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے نامزد کیا, تو پھر مجھے بتائیں کہ میں کیا لکھوں گا, کون سی سائٹ تھی, کیا فرانزک ہوا, اس کی کیا ایویڈنس ہے, اس کے کیا ثبوت ہیں, اس کی کیا قانونی حیثیت ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اس وقت پروسیکیوٹر جنرل سے جو ہیں وہ پوچھی جا رہی ہیں اور پروسیکیوٹر جنرل جو ہے وہ کیا جواب دے رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا پھر ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ جو کینٹ کے بیریئر تھے کیا وہ ٹوٹے ہوئے تھے, جناح ہاؤس کا ملبہ جو تھا وہ, یا کوئی ایسی چیز جو ہے وہ آپ نے مال مقدمے میں دی. تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. انہوں نے کہا نہیں جی, نہ گاڑی مال مقدمے میں ہے, نہ جناح ہاؤس جو ہے اس کی کوئی چیز مال مقدمے میں دی گئی, نہ شیرپا برج کے اندر جو توڑ پھوڑ کی گئی, نہ وہ گاڑیاں جو اس وقت وہ یہ کہا گیا تھا کہ 3 گاڑیاں جو ہیں وہ نظر آتش کر دی گئی, ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا. لیکن وہ گاڑیاں جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ گاڑیاں ابھی بھی زیر استعمال ہیں اور ٹھیک ٹھاک چل پھر رہی ہیں. تو نہ ان کو مال مقدمے میں پیش نہیں کیا گیا. اور جب مال مقدمے میں ناظرین کوئی چیز پیش نہ کی جائے تو پھر وہ جو آپ الزام لگا رہے ہوتے ہیں اس کی قانونی حیثیت ختم ہو جاتی ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ 3 گاڑیاں ٹوٹی, اب وہ 3 گاڑیاں جو ہیں وہ آپ نے عدالت میں مال مقدمے میں پیش کرنی ہوتی ہیں تاکہ عدالت جو ہے اس کا جائزہ لے, دیکھے کہاں سے ٹوٹی ہے, جو بیان کروایا گیا اس کے مطابق ٹوٹی ہوئی ہے یا نہیں. تو وہ گاڑیاں تو پیش ہی نہیں کی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مال مقدمہ نہیں ہے. تو جب وہ مال مقدمہ نہیں ہے تو پھر اس کی کوئی سزا نہیں ہو سکتی, یہ قانون کہتا ہے. اور اس چیز کا علم جو ہے وہ ایک اے ایس آئی کو بھی ہے, ایک پولیس اہلکار کو بھی ہے, ایک کانسٹیبل کو بھی ہے, ایک ایس ایچ او کو بھی ہے, ایس پی کو بھی ہے. سب کو اس بات کا ادراک ہے کہ مال مقدمہ نہیں ہوگا تو پھر کوئی کارروائی نہیں ہو سکے گی. یعنی اس حد تک جو ہے چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. اچھا دوسری جانب جو ہے یہ کہا گیا کہ پی ٹی آئی کے ملزمان کے ٹویٹس جعلی ہونے کا کوئی ثبوت یا ان کی تردید نہیں کی گئی اور ایف آئی اے میں ایسی شکایت درج آلریڈی ہے. یعنی یہ جو دلائل ہیں یہ پروسیکیوٹر دے رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے لیڈران ہیں, ملزمان ہیں, ان کے ٹویٹس ہیں وہ جعلی ہونے کا کوئی ثبوت نہیں دیا گیا. یہ وہ دلائل دے رہے ہیں کہ جو ٹویٹس کیے گئے اب وہ کس نے ثابت کرنا ہے, وہ پی ٹی آئی نے ثابت کرنا ہے کہ وہ جعلی تھے یا نہیں تھے. تو کیا ان کے فرانزک ہوئے؟ جب فرانزک ہوں گے تو پھر یہ چیزیں سامنے آئیں گی. نہیں تو پھر آپ جب اس کا فرانزک نہیں, اس کی کوئی انیکسس نہیں ہے, تو پھر آپ کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب جو ہے وہ فیک ہے یا سب اوریجنل ہے, کیونکہ آپ نے تو ثابت کرنا ہے. اب اس کے بعد یہ کہا گیا کہ میڈیا پر ہر قسم اور سوشل میڈیا کو استعمال کیا گیا اور ایک ایسا ماحول بنایا گیا کہ عسکری اداروں کے خلاف جو ہے وہ ایک کمپین کی گئی. 7 مئی کو سازش ہوئی, یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. پروسیکیوٹر جنرل کہتے ہیں کہ 7 مئی کو سازش ہوئی
اور 2 سازش کے گواہان ورکر کے روپ میں سازش والی میٹنگ کا حصہ بنے اور لیڈرشپ کو اس میٹنگ کا حصہ بنا ہوا تھا. جب لیڈرشپ تھی وہ اس کا حصہ بنی ہوئی تھی. اب یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. یہ کہتے ہیں کہ 7 مئی کو یہ 2 لوگ جو ہیں یہ ورکر کا روپ دھار کر زمان پارک کے اندر گئے. اتنا تو وہ بتا رہے ہیں, لیکن اس کے بعد یہ نہیں ثابت کر پا رہے کہ یہ جب گئے تو انہوں نے اپنی موجودگی کے حوالے سے, اس کے حوالے سے کوئی ثبوت نہیں دیا, اس کے حوالے سے کوئی چیز ثابت نہیں کر سکے. جس طرح برہان معظم ملک نے بڑی تفصیل سے بات کی تھی, سی سی ٹی وی فوٹیج کی بات کی, سی ڈی آر کی بات کی, پھر یہ کہا کہ تم کہاں کھڑے تھے, پھر یہ کہا کہ بتاؤ کس نے کون کہاں پر بیٹھا ہوا تھا, پھر یہ کہا کہ تم ایک مقدمے میں ان کے نام, پھر گجرانوالہ میں دوسرے اور میاں والی میں تیسرے مقدمے کا نام لے رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہیں وہ پوچھی گئیں, اور اب یہ اپنے آرگومنٹس میں یہ جواب دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کو سوشل میڈیا پر عمران خان کی گرفتاری پر تمام پی ٹی آئی قیادت نے بیانیہ بنایا. یہ الزام لگایا ہے کہ 9 مئی کو جب عمران خان کی گرفتاری ہوئی تو جو پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت تھی, پی ٹی آئی کی جو قیادت تھی, اس نے بیانیہ بنایا اور پھر اس کے بعد یہ حملہ ہوا. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ بیانیہ بنایا بالکل ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں, لیکن وہ لوگ جو اس بیانیے کے اندر شامل تھے وہ پریس کانفرنس کر گئے, تو ان کا ذکر کہاں پر ہے؟ وہ لوگ کہاں پر ہیں جن لوگوں نے مذمت کر لی؟ وہ لوگ کہاں پر ہیں؟ کیا وہ ملزم نہیں ہیں؟ کیا کون سی ایسی عدالت ہے کہ جو ایک شخص حملہ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ مذمت کر دے تو اس کے بعد قانون اس کو جو ہے گرفت نہیں کر سکتا؟ اس طرح تو کوئی بھی شخص جو ہے وہ کہہ کہ اس کے بعد کہ جی میں مذمت کرتا ہوں تو کیا اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوگی؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں. یعنی ایک گاڑی ہے, ایک گاڑی پہ ایک خاتون جو ہے وہ باہر نکل کر نعرے لگا رہی ہے, اور ایک گاڑی جو ہے وہ اندر بیٹھ کے نعرے لگا رہی ہے. باہر والی کیونکہ اسے مذمت نہیں کی تو وہ 1.5 سال جو ہے وہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کرتی رہی خدیجہ شاہ, جبکہ اس کے اندر جو خاتون بیٹھی تھی اندلی وواس, انہوں نے مذمت کر دی, پریس کانفرنس کر دی, تو پھر وہ پاک صاف ہو گئی. تو اس کا ذکر جو ہے وہ انہوں نے کہیں نہیں کیا. پھر انہوں نے کہا کہ عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ انہوں نے کہا یہ تمام پی ٹی آئی مقدمات, انہوں نے کہا کہ آپ صرف ان لوگوں کی حد تک بات کریں جو ملزمان ہیں. تو آپ جن کی بات کر رہے ہیں آج تک ان کا چلان نہیں آیا, تو آپ جو ملزمان ٹرائل میں ہیں صرف ان کے خلاف مواد ہے وہ دکھائیں. یعنی آپ مواد دکھا رہے ہیں زید بکر کا, آپ کے پاس ڈاکٹر یاسمین کا مواد نہیں ہے, آپ کے پاس محمد صفا چیمہ کا, شاہ محمود قریشی کا, میاں محمود الرشید کا, اعجاز چودھری کا مواد نہیں ہے. آپ زید بکر کی بات کرتے ہیں فلانے نے یہ کیا, فلانے نے یہ کیا. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ عدالت میں وہ نہیں پیش کر پا رہے. تیسری جانب جو ہے یہ کہا گیا ہے کہ پولیس کے 4 گواہان نے سوشل میڈیا دیکھا اور پھر پی ٹی آئی قیادت کو نامزد کیا. جو 4 گواہ تھے وہ سوشل میڈیا دیکھ رہے تھے. سوشل میڈیا یعنی وہ 4 گواہ جو ہیں وہ ان پرسن, یہ تو خود مان رہے ہیں نا کہ وہ سوشل میڈیا سے دیکھ کے بتا رہے ہیں, ان پرسن وہاں پر موجود نہیں تھے. یعنی ایک اور اہم پوائنٹ جو ہے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو دے دیا ہے, اور دیکھتے ہیں کہ اگلے مقدمے میں پاکستان تحریک انصاف اس پوائنٹ کو جو ہے وہ کس طرح اس کا پوسٹ مارٹم کرے گی. تو ابھی اس وقت جو ہے وہ عبدالجبار ڈوگر جو کہ پروسیکیوشن کے وکیل ہیں, جو سرکار کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, جو ملزمان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ان کے اوپر جو ہوئی جرح ہے اس کے اوپر وہ دلائل دے رہے ہیں, اور وہ بتا رہے ہیں کہ 200 میٹر جو ہے وہ غلطی سے منہ سے نکل گیا تھا, 20 فٹ 200 فٹ کہنا تھا. پھر ایک اور بڑی اہم چیز ہے, انہوں نے اپنے دلائل میں یہ کہا کہ جب زمان پاک کے حوالے سے جرح کے دوران ایڈوکیٹ برہان معظم ملک نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ زمان پاک کا جو عمران خان کا گھر ہے وہ کتنی, اس کا رقبہ کتنا ہے, تو انہوں نے کہا تھا کہ 8 کنال. تو یہ وہ ثابت کر رہے ہیں, کہتے ہیں جی یہ بالکل ٹھیک کہا تھا انہوں نے. وہ کوئی عمران خان کے گوشوارے لے آئے ہیں, ان گوشواروں کے مطابق وہ عدالت کو دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جی اس میں 8 کنال لکھا ہوا ہے. تو انہوں نے تو بات بالکل درست کی. یعنی وہ عمران خان صحیح کہتے ہیں کہ ایک یہ پڑھے لکھے نہیں ہے, دوسرا یہ کوشش بھی نہیں کرتے. عمران خان کے گوشوارے پرانے لے کے آئے, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کو سب فیڈ کیا, لیکن فیڈ کرنے کے باوجود جو ہے وہ لنکا الٹی ڈھا رہے ہیں. تو اس وقت ٹرائل جاری ہے. برہان معظم ملک کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ اپنے دلائل شروع کریں گے, دوبارہ شروع کریں گے. ان کے دلائل بھی آپ کے سامنے رکھیں گے, شاہ محمود قریشی کے دلائل رکھیں گے, ڈاکٹر یاسمین راشد کے. تو اس وقت ایک تہلکہ خیز سماج جو ہے وہ کوٹ لکھپت کے اندر جاری ہے, اور جس طرح ہمیں اپڈیٹس ملتی رہیں گی ہم آپ کو بتاتے رہیں گے. تو اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت ہے. اللہ حافظ.